سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو فائدہ بڑا احترام سے سوال بہت اچھی بات کیا جی اصل بات کیا ہے ہاں جی میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں۔ اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو دیکھیں نا، جب اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی نہیں ہے، شریعت کا کوئی تعلق نہیں آپ سے؟ بیمار کو ٹھیک کرنا، اس میں کوئی قرآن پہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی حضرت یہ سوال ہے نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو یہ نہ کریں مثال کے طور پر آپ بتا دیجیے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ میرا اپنا معاملہ ہے نا، سر اسی لیے تو معذور ہوں، آپ کہیں گے سارا معاملہ میرا، تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے۔ میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ نہیں ہاں جی، آپ نے مجھے سوال میری گزارش سنیے، میں دس بستہ میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا، میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، نہیں مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میری گزارش، کرامت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات ہاں سنو، جی۔ آپ نے جو مجھے سوال اٹھایا تھا، کرامت کا کیا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ثابت کریں، اعانت دین کریں، آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں۔ میں بات حضرت صاحب دیکھیں، یہ آپ کے آستانے پہ آپ دیکھیں ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ میں بالکل بتا دوں، لیکن آپ نے مجھ پہ جو سوال اٹھایا تھا نا کہ یہ ایک ٹرک ہے، اس ٹرک کا بتائیں گے میں نے ٹرک کیا ہے۔ وہ مریض ہمارے پاس موجود ہے جو بیمار تھے۔ اچھا حضرت اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، دیکھیں جھگڑا نہیں کرنا، میں بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے، میری گزارش سنیے حضرت۔ 5 علماء آپ بتا دیجیے وہ مریض ہیں، میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا یہ نہیں حضرت، یہ نہیں ایسے نہیں جائے گا، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتا چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتی کا نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ میں جناب جی جی دیکھیے بات یہ ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جی۔ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ ہاں جی۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر اس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی۔ جی محی الدین چشتی سر؟ خواجہ محی الدین چشتی۔ جی محی الدین چشتی سر؟ محی الدین یار آپ نہ بولیں، یار آپ نے بات کرنی ہے آپ کرنے میں، آپ نہ کریں نا سر، میں ان سے بتا دوں آپ حضرت اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو ہم نے محی الدین چشتی علی اجمیری، محی الدین چشتی علی اجمیری، محی الدین چشتی علی اجمیری، محی الدین چشتی علی اجمیری۔ حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت کا، یہ لوگ ٹکرے اچھا چلیے، یہ لوگ ٹکرے اچھا چلیے، یہ لوگ ٹکرے اچھا۔ اور اب اس نے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا ہے جو اس طرح کے دغابازوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے بڑی آئیڈیل سرزمین ہے صدیوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان۔ لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ خیر یہ جو ساری چیزیں نا کہ وہ کیسا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے یعنی ریلیجس تھاٹس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے۔ میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، سرجری الگ سے ایک علاج ہے۔ ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا،
کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا, گردوں کا علاج کر دیا, فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا, بغیر بلیڈ مارے. ویسے تو ان سے پہلے اسٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو. تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پہ, سب فراڈ چل رہے ہیں. تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے, اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے, سنت ازگار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں, جادو کے ایشوز ہیں, ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے, ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے, یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے, یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے. بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں, میں ان کو فراڈی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ الوژن کہتے ہیں, اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے, بالکل کلیم نہیں کرتے. ڈیوڈ کاپر فیلڈ, کرس اینجلز, ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے, پانی پہ چل کے بتاتا ہے, انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیوار چین میں سے, دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے, دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز, ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں, پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانے جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو, اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, ایک صحابی تھے, انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا، یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا۔ آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے۔ یہ طریقہ علاج ہے۔ تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی الاسلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا دوسری جلد کے اندر۔ نبی الاسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کہ آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ بڑھاپے کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا۔ ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں۔ جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں، ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہے، 130 نہیں ہوتی بیچاری، اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی ہے 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے، دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ یہ طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں، نبی الاسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ علاج، اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل، الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو، جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو، پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم۔ بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک مارے یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے، وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو یہ کام کرتے رہے، جب ان کو مارا ہے تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرے تو آنکھیں وہ آ گئی ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں، یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں۔ ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے لفظ آیا آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرنا ہے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بڑی مشکل سے ایک پیالہ ارینج کر کے دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معجزات تو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں، کرامت۔ کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر،
جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے, میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اسے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا, سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے, اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے, جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے, پیچھے بھی موت آگے بھی موت, آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا, راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے, آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں, تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی, جب نہیں چاہا تو نہیں. تو یہ ہے کانسیپٹ, یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے.